اور ابھی آپ کو براہ راست رحیم جار خان لیے چلتے ہیں جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. حکومت سازی کرے گی مگر صوبائی حکومت میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی. اور یہ صرف ممکن ہے، یہ صرف اور صرف تب ممکن ہے اگر اس صوبے کے وہ چیالے جنہوں نے قائد عوام کے دور میں جی اے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا، جنہوں نے شہید رانی کے دور میں وزیر اعظم بے نظیر کے نعرے لگائے تھے، جنہوں نے صد کے دور میں پاکستان کھپے کے نعرے لگائے تھے، اگر ہم سب مل کے پورا ملک میں محنت کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وفاق کی زنجیر پیپلز پارٹی اس پورے ملک میں راج کرے اور عوامی حکومت لے کر آئے. اس لیے یہ ملک عوامی حکومت کے لیے ترس رہی ہے. یہ ملک قائد عوام کے نظریہ پہ چلنے والے، بی بی شہید کے منشور پہ چلنے والے حکومت کے لیے ترس رہی ہے. اس ملک نے میاں صاحب کا حکومت بھی دیکھا ہے. اس ملک نے خان صاحب کی حکومت بھی بھگتا ہے اور ان کو یاد ہو رہا ہے کہ قائد عوام جب وزیر اعظم تھا تو اس ملک کا حکومت کیسے چلتا تھا. اور آج افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جب ایک کھلاڑی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس نے کیا حشر کیا ہے اس ملک کے ساتھ. اس ملک کے بزرگ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے اس ملک کے غریب ترین شخص سے لے کے اس ملک کا کسان سے لے کے مزدور تک، مزدور سے لے کے طلبہ تک، طلبہ سے لے کے خواتین تک کیسے اس ملک کو جس کا ایک آدھا حصہ ہم سے الگ کیا گیا تھا، وہ کیسے اس ملک کو، قوم کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑے کیے تھے، نہ صرف آتمی طاقت دے کے اس کا دفاع ہمیشہ کے لیے یقینی بنایا تھا، مگر پوری مسلم امہ میں قیادت کا ذمہ داری بھی اٹھایا تھا. اور پورا مسلم امہ کی قیادت کو نہ صرف اکٹھا کیا مگر لاہور میں اکٹھا کیا اور پاکستان کی وزیر اعظم کی قیادت میں اکٹھا کیا تھا. وہ دن بھی تھا جب پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ جاتا تھا اور امریکہ کا صدر نے کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، اگر آپ امریکن شہری ہوتا تو آپ میرا کابینہ میں ہوتا. تو پاکستان کا وزیر اعظم جواب دیتا کہ نہیں جناب، اگر میں امریکی ہوتا تو میں آپ کی جگہ میں ہوتا. اور آج ہمیں وہ دن دیکھنے پہ مجبور ہیں جب ہمارا وزیر خارجہ اور باقی اہم عہدیدار امریکہ میں گھوم رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں کہ ذرا ایک فون کال کروا دیں. ہمارے بزرگوں کو یاد ہے کہ جو وعدے قائد عوام کرتے تھے وہ بڑے بڑے وعدے ہوتے تھے، انقلابی وعدے ہوتے تھے، مگر وہ وعدے پورے ہوتے تھے.
جو وعدے اس سلیکٹڈ نے کیے تھے وہ بھی بڑے بڑے وعدے تھے، 90 دن میں مکمل ہونے والے تھے، مگر ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ قائد عام نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو پھر آئین پہلی مرتبہ جب بنایا تو وہ اسلامی بھی تھا، وہ وفاقی بھی تھا، وہ جمہوری بھی تھا، اور وہ عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنا کے آپ کے سامنے 1973 کی آئین پیش کی۔ اس آدمی نے کہا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا، 1 کروڑ نوکری دلواؤں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، پاکستان کی عزت کو بحال کروں گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا، ہر ایک وعدہ دھوکہ نکلا۔ جب قائد عوام کہتا تھا کہ میں غریب کو طاقتور بناؤں گا، جب قائد عوام نے اس ملک کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرداری نظام ختم کروں گا، تو اس نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا اور کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا دیا۔ یہ خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ہمارے کسان کے ساتھ دیں گے اور زرعی انقلاب لے کر آئیں گے۔ الٹا انہوں نے تو زرعی ایمرجنسی خود نافذ کر دیا ہے۔ جس ملک کو مرتے ہوئے صدر زرداری نے گندم کا امپورٹر ہوتے ہوئے ایک گندم کا ایکسپورٹر 1 سال کے اندر بنا دیا تھا، جس ملک میں صدر زرداری نے کسان کا خوشحالی کا بندوبست کیا تھا، جہاں آپ نہ صرف گندم ایکسپورٹ کرتے تھے مگر چینی ایکسپورٹ کرتے تھے اور چاول بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، آج آپ دوسرے ممالک کے کسان کے فصل امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں۔ جہاں خان صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ وہ غریب کے ساتھ دے گا، آپ نے دیکھا اس نے کیا غریب کے ساتھ دیا، کیا غریب کے ساتھ کیا ہے۔ تاریخی مہنگائی جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس وقت میں بھی ہمارا نام مہنگائی اس سطح پہ تھا جو خان صاحب لے کر آیا ہے۔ بنگلہ دیش ہو یا جنگ زدہ افغانستان، ان کا مہنگائی کی شرح پاکستان جتنا نہیں ہے۔ جو تاریخی غربت اور بے روزگاری اس دور میں ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ اور جتنا روزگار قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو یا صدر زرداری کا دور ہو، جتنا روزگار اس وقت کے نوجوانوں کو ملا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، وہ ایک ریکارڈ ہے، وہ آپ کے سامنے۔ جس طریقے سے انہوں نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے حکومتوں کا کوشش ہوتا ہے کہ ہم کم از کم عام آدمی کا جینا میں کوئی آسانیاں پیدا کر لیں۔ جب مہنگائی کا سیلاب میں، اب مہنگائی کو تو پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں اگر مہنگائی تھا تو آج کے دور میں بھی مہنگائی ہے، لیکن عمران خان کے دور میں مہنگائی کا ہوتے ہوئے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے۔
پی پی کے دور میں اگر مہنگائی تھا تو حکومت آپ کے پیٹ پیچھے کھڑی تھی. اگر پی پی کے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے پھر ہر غریب عورت کے گھر میں مالی امداد پہنچی. اگر پی پی کے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے خان کی طرح تنخواہ اور پینشنز میں کٹوتی نہیں کی, ہم نے اضافہ کیا اور تاریخی اضافہ کیا. مہنگائی تھا تو ہم اپنے تنخواہ دار طبقہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے 120% اضافہ کیا کہ اگر مہنگائی ہو رہا ہے تو ان کو کچھ تحفظ ملے. ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا تاکہ ہمارے بزرگ اس مشکل وقت میں جب مہنگائی کی وجہ سے ان کی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ, ان کے کھانے کی پینے کی قیمت میں اضافہ, حکومت کی طرف سے مدد ہو. اور یہ اتنا ظالم حکومت ہے, یہ اتنا عوام دشمن حکومت ہے کہ وہ مہنگائی کا ہوتے ہوئے, تاریخی غربت اور بے روزگاری کے ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہے. وہ چاہ سٹیل مل کے 10,000 خاندان ہو, یا وہ سپریم کورٹ میں جو کیس جس میں ہم انشاءاللہ تعالی ریویو کریں گے وہاں بھی لڑیں گے, پارلیمان میں بھی لڑیں گے, سڑکوں پہ بھی لڑیں گے, جہاں 20,000 خاندانوں کو بے روزگار کروا دے دی گیا. اس سفر پہ ایک ایسا جگہ نہیں رہا ہے جہاں میں پہنچا ہوں اور ایک ایسا خاندان نہیں ملا ہوں جو اس فیصلہ سے متاثر ہوئے ہیں. شکارپور میں لوگ میرے گاڑی کو روکے کہ ہم روزگار کر رہے تھے اور اس ظالم حکومت نے ہم سے روزگار چھینا. ویہاری میں ڈیپیوٹی کوئی آئی بی کا عہدہ, بڑا عہدہ پہ کام کرنے والا آدمی ملا کہ اس کو بھی بے روزگار کر دیا گیا. لودرا میں سوئی گیس میں کام کرنے والے ایک آدمی مجھ سے ملا, اس کو بھی بے روزگار کر دیا. پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جو روزگار دیتی ہے. اگر 90 کی دہائی میں ان کا روزگار چھینا گیا تو میاں صاحب نے چھینا تھا, پھر ہمارے دور میں بحال ہوا تو خان صاحب نے چھینا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی نتیجے میں ہم پھر سے حکومت میں آئیں گے, اور جب ہم پھر حکومت بناتے ہیں ہم سب سے پہلے ہر وہ شخص جو گلگت بلتستان سے لے کے کوئٹہ تک بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو بحال کریں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم نوجوان نسل کے لیے بھی روزگار کا بندوبست کریں گے, اور ہمارا کام ہوگا, ہمارا حکومت کا یہ کام ہوگا کہ جگہ جگہ اب یہ انشور کرے کہ جو بے روزگار ہے ہم کیسا ان کے لیے روزگار کا بندوبست کر سکیں. جن کا اہلیت ہے, جن کا میرٹ بنتا ہے, انشاءاللہ ان کو بھی موقع ملے گا. جن کو زیادہ سکلز کی ضرورت ہے, جن کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کا ٹریننگ کروایا جائے گا, سکھایا جائے گا, تاکہ ہم ہر کسی کا بندوبست کر سکیں. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ حکومت کا کام ہے لوگوں سے چھیننا, حکومت کا کام ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا. جب عوامی حکومت ہوتا ہے تو عوام کی ڈکٹیشن پہ حکومت چلتا ہے. جب عوامی نمائندوں کی حکومت ہوتا ہے تو عوام کے مفاد ہمیشہ سوچتا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اپنا جدوجہد تیز کریں, آپ اپنا محنت تیز کریں. ہم نے جگہ جگہ پہنچنا ہے. ہمیں ایک طرف اس نالائق نااہل
नाकाम तरीन नाजायज हुकूमत को लड़काना है और भगाना है, तो हमने दूसरी तरफ अपने दोस्तों को मजबूर करना है कि जो हमने आपको रास्ता दिखा दिया था, जो हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुंतखब करके इस हुकूमत का खात्मा का बंदोबस्त कर दिया था, अब आप ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा, या आप लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और आप उस वक्त भी पीछे हटे। आज हम तो जगह जगह जा रहे हैं। हमने आपके बैठते आपको समझाने की कोशिश की, आपने हमें चैलेंज किया, हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्टेज पे रख के आपको करके दिखाया। अब हम आपको मजबूर करेंगे, हम अब आपको मजबूर करेंगे कि आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, बुज़दार को घर भेजे, इमरान को घर भेजे, इलेक्शंस करवाए, साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे और इंशाअल्लाह ताला जैसे हुकूमत बनता है वो अवामी हुकूमत होगा और अवाम के राय से चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो और जब वोट का इस्तेमाल का वक्त आया भाग जाए। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो और बाय इलेक्शंस की वक्त हो तो आप बॉयकॉट की बात करें। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो मगर सेनेट के इलेक्शन का मौका आता है तो वहां बॉयकॉट का बात हो। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो तो हम कहें कि वोट इस्तेमाल करो, बेज़दार को भगा दो, वोट इस्तेमाल करो, इमरान को घर भेजो। अवाम तंग है, अवाम नाराज है, आपकी वजह से हमसे भी नाराज हो रहे हैं। अगर आप वोट का इज्जत करते हो तो आप अपना वोट इस्तेमाल तो करो, बुज़दार को चैलेंज करो, मिलके मुकाबला करो। ये गिर जाएगा, ये कठपुतली का कठपुतली है और जब कठपुतली का कठपुतली गिरेगा तो इमरान खुद ब खुद गिर जाएगा। आप हिम्मत पकड़े, आप हिम्मत पकड़े, आप अवाम का सोचे, किसी की अना, किसी का पर्सनल प्रेफरेंस को तरजीह ना दे। आप हमने मिलके पंजाब को बचाना है। अगर आप तैयार नहीं हुए तो अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। अगर आप बुज़दार को चलाते रहते हो अपना जाती सियासी मकसद के लिए तो पंजाब की अवाम आपको माफ नहीं करेगी। आप तो जब हम आपके साथ थे आप कहते थे कि इस्तीफा के बगैर काम नहीं चलेगा, तो अब आपके लिए चैलेंज है, या आए हमारे साथ मिलके बाहर करें। रहीम जार खान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क ने खान साहब की और इस मुल्क ने मियां साहब की हुकूमत भी देखी है। अफसोस ये है कि जिस खिलाड़ी को मुसल्लत किया गया उसने मुल्क का क्या हशर किया। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।